ایسے سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اس قوم کے لوگ لمبے قد اور چھوٹے جسم والے تھے۔ ان میں کا سب سے لمبا 100 گز کا اور چھوٹا 60 گز کا آدمی تھا۔ بت پرستی کا چلن بہت زوروں پر تھا۔ خدا کو بھلا بیٹھے تھے۔ پتھر کاٹ کاٹ کر پہاڑوں میں خوبصورت سے خوبصورت مکان بناتے تھے، لیکن پتھر کے سامنے یہ جتنے ماہر تھے اتنے ہی پتھر دل بھی تھے۔ پھر بھی ان میں ایک گروہ بھلے لوگوں کا بھی تھا جو اللہ پر ایمان لایا تھا، لیکن ظالموں کے ڈر سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی واجب نصیحت کھل کر ہونے لگی تو یہ بھلے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا پورا ساتھ دینے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام جگہوں پر پھیل گیا۔ کافروں کی مخالفت بھی تیز ہو گئی۔ ان بھلے لوگوں نے اس کی اطلاع حضرت ہود علیہ السلام کو دے دی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حضور ان دشمنوں کے لیے بد دعا کی، چنانچہ برسات نہیں ہوئی، باغ اور کھیتی سب سوکھنے لگے۔ یہ اکال 7 برس تک چلتا رہا۔ لوگوں کا برا حال ہو گیا، بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ موقع مناسب سمجھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کیا اور فرمایا کہ ایمان لاؤ، اپنے آپ کو دنیا کی ان پریشانیوں سے بچاؤ۔ یہ سب پریشانیاں تمہارے کفر کی وجہ سے تم پر آئی ہیں۔ لیکن کافروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں پر کان نہ دھیان اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور یہی کہتے رہے، ہم تیرے کہنے سے بتوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنے باپ داداؤں کے دین سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اس زمانے کا قاعدہ تھا، کسی بڑی مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ مکہ میں کعبے میں جا کر دعا کرتا، جو قبول ہو جاتی۔ ان دنوں عاد قوم کے علاوہ عمالقہ کی قوم مکہ میں رہتی تھی، جو اپنے کو مکہ کا سردار کہتی تھی۔ جب عاد قوم کے لوگ ان پریشانیوں کے شکار ہوئے تو ان کے سردار وہاں جانے کو تیار ہو گئے کہ وہاں جا کر بارش کی دعا کریں۔ یہ لوگ جب لمبا سفر طے کر کے مکہ پہنچے تو معاویہ بن برق کے گھر میں اترے۔ اس نے ان سبھی کے کھانے اور شراب کی ایسی زوردار دعوت کی اور ناچ گانے کی ایسی محفل جمائی کہ یہ اپنے آنے کا مقصد ہی بھول گئے۔ بہت دنوں کے بعد انہیں اپنی قوم کی یاد آئی اور اپنے آپ پر رات دن لعنت کرتے بے سب دعا میں لگ گئے اور قربانی چڑھانی شروع کر دی، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ان سرداروں میں مرصد بن مدان چھپا ہوا مسلمان تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر اس کا پورا ایمان تھا۔ اس نے کھل کر کہہ دیا کہ جب تک تم سب حضرت کی باتوں کو نہیں مانو گے اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور اپنے طور پر دعا کرتے رہے۔ اتنے میں 3 ٹکڑے بادل کے دکھائی دیے، سفید، کالا، لال، اور ان بادلوں میں سے آواز آئی کہ ان میں سے کوئی ایک ٹکڑا اختیار کر لو، اس کے بعد خدا کے حکم کا انتظار کرو۔ ان لوگوں نے کالا بادل پانی کے بادل کا روپ سمجھ کر اپنا بنا لیا کہ آواز آئی کہ تمہیں اب کالی راکھ باقی نہیں چھوڑے گی، بلکہ اب عاد قوم دھول دھول اڑ جائے گی۔ اللہ کے حکم سے وہ کالا بادل عاد کی قوم کی طرف بڑھا۔ لوگ کالا بادل دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن ان کے من میں یہ وچار نہیں آ سکا کہ یہ عذاب کا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے یہ انکاری حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے، بڑا سچا بنتا ہے تو لے آنا، اللہ کا عذاب ہم تیری بات کہاں مان رہے ہیں۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جس کی حقیقت جو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب آ گیا تو اللہ کے حکم سے اپنے 4000 ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل کر ان سے کہا کہ یہ دائرہ جو میں نے انگلی سے تمہارے چاروں طرف کھینچ دیا ہے اور تمہیں خدا کے حکم سے اس میں بٹھا رہا ہوں تاکہ تم اس عذاب سے بچے رہو۔ دیکھتے دیکھتے کالا بادل آندھی طوفان میں بدل گیا۔ قوم کے لوگ گھبرا گئے۔ طوفان اتنا زبردست تھا کہ انسان تک ہواؤں میں اڑ کر کافی دور پر پٹک پٹک اڑتے، ہڈیاں چور چور ہو جاتی۔ لوگ گھبرا کر گھروں کی طرف بھاگے
تاکہ سر چھپا سکیں اور طوفان کی اس تیزی سے اپنے کو بچا سکیں۔ جب مکان اور گھر گرنے لگے تو دب کر لوگ مرنے لگے۔ 7 دن اور رات آندھی طوفان کا یہ سلسلہ چلتا رہا، تباہی و بربادی کا ننگا ناچ ہوتا رہا اور عاد قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر رہ گئی۔ ہاں، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس سے بچے رہے۔ جب عذاب کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک طرف ہو کر اپنے رہنے کا مکان تیار کیے اور پھر سے رہنے لگے، اور حضرت ہود علیہ السلام 464 سال کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہمارے اس چینل پر ایسے سچے قصے سننے کے لیے آپ کو ملتے رہیں گے۔ ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم۔